أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 12 اور 13 کی تلاوت کی ہے۔ انہی آیتوں کے تحت چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 12 کے اندر فرمایا، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم، کہ اللہ کے حدود ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یدخلہ جنات، اللہ رب العالمین ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جنت میں جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ خوشخبری ہے۔ جو لوگ اتباع رسول کرتے ہیں، جو لوگ ہر معاملات کے اندر اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے بعد آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو حدود متعین کیے ہیں اس کو پامال کرتے ہیں، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں داخل کرے گا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت رسوا کن ہوگا۔ ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے تباہ و بربادی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ زندگی کے ہر معاملات میں ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، چاہے وہ نماز ہو، عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، شادی بیاہ ہو، بزنس کاروبار ہو، زندگی کے ہر شعبے میں ہم اپنے اوپر لازم کریں کہ اتباع رسول کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ اتباع رسول کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پہ عمل کرنا، چاہے وہ حدیث قولی ہو، چاہے وہ حدیث فعلی ہو، چاہے وہ حدیث تقریری ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہو، آپ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ حدیث قولی ہے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک سے جس بات کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ حدیث قولی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حدیث میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایسا کر رہے تھے، وہ کیا ہے؟ حدیث فعلی ہے۔ جس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا تذکرہ ہو وہ حدیث فعلی ہے۔ حدیث تقریری کیا ہے؟ حدیث تقریری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کوئی عمل کیا ہو، 2 رکعت نماز پڑھی ہو، وضو کیا ہو، کوئی اچھا ذکر کیا ہو،
اور آپ اس کو سن کر کے خاموش رہے ہوں یا حوصلہ افزائی کیے ہوں، وہ ہے حدیث تقریری۔ تو چاہے حدیث قولی ہو، چاہے حدیث فعلی ہو، چاہے حدیث تقریری ہو، یہ سب ہمارے لیے سنت ہے، سب پہ عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی نے تو ایسا نہیں کہا، نبی نے نہیں کہا لیکن کیا تو، نبی نے اگر نہیں کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی کے سامنے ایک ایسا عمل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو دیکھ کے خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب وہ کام صحیح ہے، وہ عمل صحیح ہے۔ تو چاہے حدیث قولی ہو، چاہے حدیث فعلی ہو، چاہے حدیث تقریری ہو، ہمارے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ یہی ہے اتباع رسول ہے، یہی ہے اتباع سنت، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی کہی ہوئی باتوں کو مانتے ہیں، وَيَتَّقِهِ وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے، اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی ہے ایسے لوگوں کے لیے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ لوگوں وہی کامیاب ہیں جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جن باتوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس سے بچتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، بلکہ وہ کامیاب لوگ ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ تو اتباع رسول کے تعلق سے دلائل جو قرآن و حدیث کے اندر ہیں۔ اگر ہم غور کریں اپنے آپ پر کہ اگر ہمیں زندگی گزارنا ہو تو ہم کس کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، آپ کی ذات ان کے سامنے موجود تھی، نبی کو دیکھتے تھے، نبی کے کردار کو، نبی کے گفتار کو، نبی کے اقوال کو سنتے تھے، اور جیسا نبی کو کرتے ہوئے دیکھا صحابہ کرام اسی طرح سے عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا صحابہ کرام ویسے ہی کرتے تھے، اور سنت پہ عمل کرنے کا جذبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کس قدر تھا کہ جب کبھی سفر میں جاتے تو جب معلوم ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے، وہاں بیٹھتے تھے۔ یہ جذبہ تھا، وجہ نہیں معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیوں بیٹھے تھے، لیکن وہاں جا کے بیٹھتے تھے۔ یہ تھا جذبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر، اتباع رسول کا، سنتوں پہ عمل کرنے کا۔ آج ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ کہیں ہم سے کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے، کہیں ہم اتباع رسول سے دور تو نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے اندر عمل صالح کی کمی ہے، ہمارے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا کام بن نہیں رہا ہے بلکہ دن بدن خراب ہوتے جا رہا ہے، بزنس، کاروبار یہ ہمارا اچھا نہیں چل رہا ہے، رشتہ داریاں جس کے اندر اخوت، بھائی چارگی ہونی چاہیے تھی، دشمنی میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ تو کبھی غور کیا آپ نے کہیں ہم سے کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے؟
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادات کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہم فراموش کر رہے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز کیسے پڑھنا؟ جیسا مجھے، صلو کما رأیتمونی، جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح سے نماز پڑھنا۔ تو ہماری نمازیں کیسی ہونی چاہیے؟ ہماری نمازیں احادیث مبارکہ کے بالکل مطابق ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے، ہمارے نماز کے اندر احسان نہیں ہے۔ احسان کیا ہے؟ ہماری عبادتوں کے اندر احسان کا پایا جانا ضروری ہے۔ جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم نیت اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ہماری عبادت کے اندر احسان کا پایا جانا ضروری ہے۔ احسان کیا ہے؟ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جب ہم عبادت کریں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جب ہم عبادت کریں تو ہمارا جذبہ کیا ہو کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اور اگر یہ نہ ہو تو کیا معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ احسان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کے اندر ایک لذت ملے گی، نماز کے اندر ایک چاشنی ہوگی، ایک مٹھاس ہوگی۔ تو جو سر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اگر ہماری نمازیں خشوع اور خضوع سے خالی ہوں، ہماری نمازیں احسان سے خالی ہوں، تو اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، دیکھیے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، نیت بات کے ایسا کھڑا ہوتے تھے، ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ پرندے آ کے ان کے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے، پرندے آ کے ان کے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے، گویا کہ یہ کوئی درخت ہے، کوئی لکڑی ہے۔ اور مشہور واقعہ یاد کریے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پہرا دے رہے ہیں اور نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دشمنوں کا تیر آتا ہے اور پیٹھ میں پیوست ہو جاتا ہے۔ نماز اور قرآن کی تلاوت، اللہ اکبر، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ایسا مسرور ہوتے ہیں، ایسا مست و مگن ہوتے ہیں اللہ کے عبادت میں، اللہ کی محبت میں، ایسے سرشار ہوتے ہیں کہ دشمن کا تیر آتا ہے، پیٹھ میں پیوست ہو جاتا ہے، خون بہ رہا ہے، ایک تیر نہیں، دو تیر نہیں، کئی تیر آ کر کے پیٹھ میں پیوست ہو جاتا ہے، خون نکل رہا ہے، لیکن نماز کو چھوڑنا گوارا نہیں کر رہے، قرآن کی تلاوت بند کرنا گوارا نہیں کر رہے۔ تو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اگر ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ہم پیدا کر لیں، ان کو بھی لذت آشنائی کیا ہے اس کا مزہ ملے گا۔ غشی طاری ہوتی ہے، جب خون بہ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن نماز کو، قرآن کی تلاوت چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ حلاوت الایمان ہے، یہ چاشنی ہے، مٹھاس ہے نماز کی۔ یہ کب ہے؟ جب ہم نماز کو اسی طریقے سے پڑھیں گے، صلو کما رأیتمونی اصلی، منمانی طریقے سے، اپنے ایجاد کردہ طریقے سے، اس نماز کے اندر آپ کو مزہ نہیں ملے گا۔ جی ہاں، تو عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر ہم عبادات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں تو ہماری عبادت
کسی کام کی نہیں ہے. باہمی اختلافات کے اندر بحث و مباحثہ ہو گیا، تکرار ہو گئی، وہ میں صحیح، یہ بول لے میں صحیح، بات کس کی صحیح ہے؟ کس کی؟ جب تک نبی کریم کی احادیث مبارکہ نہیں آتی ہے اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن جب نبی کا فرمان آ گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جب نبی کا فرمان آ گیا تو نبی جو دیں وہ لے، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، یہ حکم ہے مومنوں کے لیے. فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام جھگڑوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم اور فیصل تسلیم نہ کر لیں. جی ہاں، یہ نہیں رسول کا دعویٰ کریں، اتباع رسول کا دعویٰ کریں، حدیث آ گئی اس کے بعد بھی اڑے ہوئے ہیں اپنی بات پر، یہ نہیں ہے. اطاعت رسول اسے نہیں کہتے ہیں، اتباع رسول اسے کہتے ہیں. جھگڑا ہو، کتنی لڑائی ہو، نبی کا فرمان آ گیا، نبی فرمان کے سامنے سب کو آمنا وصدقنا کہنا ہے. یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی پہچان ہے. سچے مومن اور سچے موحد کی پہچان ہوتی ہے. علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَبَى يَا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا اِلَّا مَنْ أَبَى، انکار کیا. قیل ومن ابا یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکار کون؟ آپ رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسول بنایا، آپ کا انکار بتایا. اطاعنی دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کیا. گویا کہ نبی کی بات نہیں، نبی کا حکم آ گیا، نبی کا فرمان آ گیا، پھر بھی اپنی بات پہ اڑے ہو. موحد بنتے ہو، مسلمان بنتے ہو، مومن بنتے ہو. نبی کا فرمان آنے کے اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے میرا انکار کیا. لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے نافرمانوں کے جو احادیث مبارکہ آنے کے بعد انکار کر دیں. لوگ کرتے ہیں محبت رسول اور اطاعت رسول میں. محبت رسول کیا ہے؟ نبی سے محبت ہے، یا نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کون نہیں کرتا ہے؟ جی ہاں، مومن ایک مومن، ایک موحد اگر نبی سے اپنی جان سے محبت نہ کرے اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. رسالت کا تقاضا تو یہی ہے. جس نے اشہد اللہ و رسول پڑھا ہے، گواہی دیا ہے، مانتا ہے کہ نبی کے لیے ہم اپنے تن من کر سکتے ہیں، اپنے سر کو کٹا سکتے ہیں. ایک مومن کا عقیدہ تو یہی ہے نا. ہم دفاع سنت کے لیے پہچان نہیں ہے، لیکن اطاعت، جی ہاں، محبت یہی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں
اللہ رب العالمین ان کنتم تحبون، نبی کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، کہ محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، محبت نہیں ہو سکتی، بات ذہن میں بٹھا، محبت بغیر اطاعت کے نہیں ہو سکتی۔ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، و اقارب سے کوئی حکم دیں کہ یہ کام کر لو، بات نہیں مانے کیا بولیں گے؟ اپنی ماں سے، اپنے والدین سے، اپنے باپ سے محبت کرنے والا ہے؟ نہیں ہے، نافرمان ہے، وہ جھوٹا ہے محبت میں۔ جی ہاں، اسی آپ محبت وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کرنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ماننے والا ہوں، نبی ماننے والا ہوں، تو بنتے ہو وفا کر کے دکھاؤ، نبی کی سنتوں سے محبت کرو۔ حدیث مبارکہ کو اپنے گھروں میں لا کے سجاؤ، اپنے بچوں کو عام کرو، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے بچیوں کو پڑھائیں گے، اسلامی تربیت کریں گے، کی معنوں میں ہم نبی کے چاہنے والے ہوں گے، نبی کے ماننے والے ہوں گے۔ ربیع الاول کا مہینے میں نہ جانے کتنے بات کرتے ہیں، جو سنتیں ہیں وہ ان سے دور ہوتی ہیں، نہیں دیا ان کو کریں گے، چوٹ پہ کریں گے، اعلانیہ کریں گے، کہیں گے دیکھو ہم نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں، دیکھو کا حکم نہیں دیا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں۔ من آسانی کل امتی یدخلون الجنت الا من، اس کے میرا کہا گیا آپ کا انکار کون کر، آسانی فقد ابا، جنت میں داخل ہوگا، میری نافرمانی اس نے میرا انکار کیا۔ وسلم نے صحابہ کرام اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ بعدی فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي الراشدين المهديين تمسكوا وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة۔ کرام مخاطب کیا، تمہیں تقوی کا حکم دیتا ہوں، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تمہیں تقوی کا کثیرہ بات دیکھیں گے، میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے سارے کیا ہے علیکم جو خلفائے راشدین ہیں ورضوا عنہ، ان کی شان میں گستاخی کرنے کی جرات نہیں کرنا، تباہ و برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی ہو گئی، ہمارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، خبر تک نہ ہوگی، آ جائے محتاط رہنا، زبان کو روک لینا۔ ساتھ الامور اور دین میں نئے نئے کام کے ایجاد کرنے سے بچنا، دین نئے
کام کے ایجاد کرنے سے بچنا، بدع، ہر نیا کام اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مسنونہ میں کہ آپ سنت بدعت، ہم اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ ظلمنا انفسنا صدری ویسری امر غیرہ فی الآخرہ رب العالمین۔